السلام علیکم کسان بھائیوں، خوش آمدید۔ میں ہوں رانا محمد نواز اور کلینک ایگرو فارم کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم مونگ پھلی کی کاشت برانی علاقوں اور آب پاش علاقوں کے اندر کرنے کے بارے میں شروع سے لے کر آخر تک تمام معلومات، تمام سوالوں کے جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ مونگ پھلی کی فصل صرف برانی علاقوں کی کاشت کے لیے فصل نہیں ہے۔ اگر آپ کے آب پاش علاقوں کے اندر مونگ پھلی کی فصل کاشت کرنے کی مناسبت سے زمینیں ہیں تو آپ وہاں مونگ پھلی کی فصل کاشت کر کے اس سے دگنی پیداوار حاصل کر سکتے ہیں۔ مونگ پھلی برانی علاقوں میں موسم خریف کی ایک اہم اور نقد آور فصل ہے۔ خاص طور پر خطہ پوٹھوہار میں موسم خریف کی کوئی بھی فصل اتنی زیادہ پیداوار نہیں دیتی جتنی نقد آمدنی مونگ پھلی کی فصل سے حاصل کی جاتی ہے۔ مونگ پھلی کے بیج میں 44 سے 56% اعلیٰ معیار کا کھانے والا تیل اور 22 سے 30% پروٹین پائے جاتے ہیں۔ اس کا غذائی استعمال صحت اور تندرستی کو برقرار رکھنے کے لیے مفید ثابت ہوتا ہے اور پوری دنیا کے اندر مونگ پھلی کو بہت شوق سے کھایا جاتا ہے اور اس کو غریب کا بادام اور ڈرائی فروٹ بھی کہا جاتا ہے۔ گورنمنٹ آف پاکستان کی مونگ پھلی کی منظور شدہ اقسام اٹک 2019، فخر اٹک، فخر چکوال، باری 2016، NA 2021، NARC 2019، باری 2016۔ اس کے علاوہ چائنا سے منگوائے گئے بیج بھی مارکیٹ کے اندر موجود ہیں۔ آب و ہوا مونگ پھلی کی کاشت کے لیے گرم و مرطوب آب و ہوا موزوں ہے اور دوران بڑھوتری مناسب وقفوں کے ساتھ اگر بارش ہوتی رہتی ہے تو یہ مونگ پھلی کی نشو و نما کے لیے بہت ضروری ہے۔ مونگ پھلی کی کاشت کے لیے 15 ڈگری سینٹی گریڈ ٹمپریچر سے لے کر 36 ڈگری سینٹی گریڈ ٹمپریچر بہت موزوں ٹمپریچر ہوتا ہے۔ برانی علاقوں کے زمینی اور موسمی حالات میں یہ دونوں خصوصیات بہت حد تک موجود ہیں۔ پاکستان کے اندر مونگ پھلی کی جتنی بھی قسمیں موجود ہیں ان کی پیداواری صلاحیت 40 من فی ایکڑ سے زیادہ ہے، مگر ہمارے ہاں پیداوار بہت کم آتی ہے۔ اس کی وجہ جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا نہ ہے۔ مونگ پھلی کی کاشت کے لیے موزوں زمین کا انتخاب۔ پیداوار میں اضافے کے لیے موزوں زمین کا انتخاب کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ مونگ پھلی کی کاشت کے لیے ریتلی میرا زمین نہایت موزوں ہے، کیونکہ نرم اور بربری ہونے کی بدولت ایسی زمین میں پودوں کی سوئیاں بآسانی داخل ہو جاتی ہیں، جس سے مونگ پھلی کی نشو و نما بہت بہتر انداز میں ہوتی ہے۔ بہت زیادہ سخت زمین اور کلراٹھی زمینوں کے علاوہ مونگ پھلی تقریباً ہر قسم کی زمین پر کاشت کی جا سکتی ہے۔ زمین کی تیاری۔ مونگ پھلی کی کاشت کے لیے 3 یا 4 مرتبہ ہل چلانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ پہلی مرتبہ جنوری کے اول یا فروری کے اول میں ایک دفعہ گہرا ہل چلانا چاہیے تاکہ بارشوں کا پانی زمین میں زیادہ سے زیادہ مقدار میں جذب ہو کر دیر تک محفوظ رہ سکے۔ اس کے بعد بارش ہونے کے بعد جب بھی زمین وتر میں آئے تو 2 دفعہ عام ہل چلا لے اور سہاگا دے دے۔ کاشت کا وقت آنے پر زمین کی آخری تیاری سے پہلے بذریعہ ڈرل کھادیں وغیرہ زمین کے اندر ڈال لیں۔ اگر ڈرل دستیاب نہ ہو تو بذریعہ چھٹا بکھیر کر ایک دفعہ عام ہل چلا کر سہاگا دینا چاہیے۔ اس عمل سے کھیت کی سطح ہموار، نرم اور بربری ہو جائے گی اور زمین میں محفوظ وتر زمین کی اوپر والی سطح پر آ جائے گا اور فصل کے اگاؤ اور ابتدائی نشو و نما میں مددگار ثابت ہوگا۔ مونگ پھلی کی کاشت کے لیے بیج کا انتخاب۔ پیداوار کے اعلیٰ معیار کو برقرار رکھنے کا انحصار معیاری بیج کے استعمال پر ہوتا ہے،
لہذا مونگ پھلی کی کاشت کے لیے بیج بلحاظ قسم صحت مند اور 90% اگاؤ والا ہونا چاہیے۔ بیج زیادہ پرانا نہیں ہونا چاہیے۔ پھلیوں سے زیادہ دیر پہلے نکالے گئے بیج کی اگاؤ کی جو قوت ہے وہ کم پڑ جاتی ہے۔ گریوں کے اوپر والے گلابی رنگ کے باریک چھلکے کا صحیح سلامت ہونا ضروری ہے۔ ٹوٹے یا اترے ہوئے چھلکے والے بیج نہیں اگتے ہیں۔ بیج کو پھپھوندی کش زہر ضرور لگائیں۔ بیج کو کاشت سے پہلے تھائیوفریڈ میتھائل یا ٹاپسنم ضرور لگائیں۔ بیج کو زہر لگانے سے مونگ پھلی کی فصل کے اندر آنے والی جلساؤں کی جراثیمی بیماریاں نہیں آئیں گی۔ شرح بیج 70 کلو گرام پھلیاں، ان میں سے تقریباً 40 کلو گرام گریاں نکل آئیں گی۔ 40 کلو گرام گریاں فی ایکڑ بیج استعمال کریں۔ مونگ پھلی کی فصل سے بھرپور پیداوار حاصل کرنے کے لیے کھیت کے اندر پودوں کی 60,000 فی ایکڑ تعداد کا ہونا بہت ضروری ہے۔ وقت کاشت: مونگ پھلی کی فصل کے لیے موزوں ترین وقت کاشت مارچ کے آخری ہفتہ سے لے کر اپریل کے آخر تک ہے۔ مونگ پھلی کو بیج کے اگاؤ کے لیے 15 سینٹی گریڈ سے لے کر 36 سینٹی گریڈ تک ٹمپریچر درکار ہوتا ہے، لیکن وتر کی کمی بیشی کی وجہ سے، گندم کی کٹائی یا دیگر فصلوں کی وجہ سے ہمارے پاکستان کے اندر مونگ پھلی کی کاشت 31 مئی تک کامیابی کے ساتھ کی جا سکتی ہے۔ مونگ پھلی کی فصل کا طریقہ کاشت: مونگ پھلی کی فصل سے زیادہ بہتر پیداوار اور زیادہ اگاؤ حاصل کرنے کے لیے پلانٹر یا سیڈ ڈرل کے ذریعے قطاروں میں کاشت کریں۔ قطار سے قطار کا فاصلہ 2 فٹ رکھیں اور پودے کا پودے سے فاصلہ 8 سے 9 انچ تک رکھیں۔ اگر آپ مونگ پھلی کی کاشت آب پاش علاقوں میں کر رہے ہیں، 2.5 فٹ چوڑے بیڈ بنا لیں، ان کے اوپر دونوں جانب چوپے کے ذریعے سے 8 سے 9 انچ کے فاصلے پر کاشت کریں اور کوشش کریں کہ پودے بالکل آمنے سامنے نہ لگائیں بلکہ زگ زیگ طریقے سے لگائیں۔ چھدرائی: پودوں کے بہت زیادہ یا گھنے اگاؤ ہونے پر مناسب فاصلہ رکھ کر پودوں کی چھدرائی کر لیں۔ پاکستان کے اندر مونگ پھلی زیادہ تر برانی ریتلی زمینوں کے اوپر لگائی جاتی ہے اور وہاں اس فصل کا انحصار بارشوں کے اوپر ہی ہوتا ہے۔ اگر آپ آب پاش علاقے کے اندر مونگ پھلی کی کاشت کر رہے ہیں، زمین تھوڑی سخت ہے تو پھر 10 سے 12 دن بعد پانی لگائیں۔ اگر زمین ریتلی ہے، تھوڑی نرم ساخت کی ہے تو پھر 7 سے 8 دن بعد پانی لگائیں۔ باقی آپ فصل کی کنڈیشن دیکھ کر، حالت دیکھ کر، زمین کے اندر وقت دیکھ کر، موسم کا بارشوں کا حساب دیکھ کر آپ پاشی کو آگے پیچھے کر سکتے ہیں۔ جڑی بوٹیوں کا کنٹرول: جڑی بوٹیوں کے اگاؤ سے پہلے پینڈی میتھالین سپرے کیا جا سکتا ہے، مگر پینڈی میتھالین پکھڑا، برو اور کھپل گھاس کو نہیں مارتی ہے۔ جڑی بوٹیوں کے اگاؤ کے بعد 40 دن کے اندر ٹاپر گرین زہر، اس کے اندر لیکٹو-1 پلس گزیلوفاپ 2 زہروں کا مرکب ہوتی ہے، اس کا سپرے کر کے بھی جڑی بوٹیوں کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ مونگ پھلی کی فصل کے اندر کھادوں کا استعمال: زمین کی تیاری کے وقت 3.5 بوری SSP، آدھی بوری SOP اور آدھی بوری یوریا کھاد کی ڈالیں۔ جب فصل کی عمر 30 دن ہو جائے تو پھر 30 کلو گرام یوریا اور 5 کلو گرام سلفر ڈالیں۔ مونگ پھلی کی فصل کو پھلی دار ہونے کی وجہ سے یوریا کی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی ہے، یہ اپنے لیے ہوا سے یوریا حاصل کر لیتی ہے، مگر سلفر کی اس فصل کو تیل دار ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ سلفر کی وجہ سے زمین کی pH کم ہوتی ہے اور باقی کھادیں بھی زیادہ اچھے طریقے سے مونگ پھلی کی فصل کو ملتی ہیں۔ مونگ پھلی کی فصل کے اندر جپسم کا استعمال: جب فصل پھول نکال رہی ہو
تو مونگ پھلی کی فصل کے اندر 200 کلو گرام فی ایکڑ کے حساب سے جپسم ضرور ڈالیں۔ جپسم کے استعمال سے زمین نرم اور بربری ہو جاتی ہے، اور جپسم کے اندر کیلشیم اور سلفر بھی موجود ہوتے ہیں جو کہ فصل کو ملتے ہیں، اور فصل کی پیداواری صلاحیت بڑھ جاتی ہے۔ آسانی کے ساتھ مونگ پھلی کی فصل کی سوئیاں زمین کے اندر داخل ہو جاتی ہیں۔ مونگ پھلی کی فصل کے اندر گوڈی کرنا کیسا ہے؟ مونگ پھلی کی فصل سے جڑی بوٹیوں کی تلفی کے لیے گوڈی کی جا سکتی ہے۔ مونگ پھلی کی فصل کے اندر جڑی بوٹیوں کی تلفی کے لیے کاشت کے 3 سے 4 ہفتے بعد گوڈی کریں۔ دوسری گوڈی اس وقت کریں جب فصل پھول نکال رہی ہو، تاکہ پھولوں سے نکلنے والی سوئیاں آسانی سے زمین کے اندر داخل ہو سکے۔ یہاں یہ ایک بات یاد رکھنی ہے، جس وقت فصل سوئیاں نکال رہی ہو تو اس وقت زمین کو قطن نہ چھیڑیں۔ اگر اس وقت آپ زمین کی گوڈی کریں گے یا زمین کو چھیڑیں گے تو اس سے فصل کی پیداواری صلاحیت کم ہو جائے گی اور فصل سے نکلنے والی سوئیاں بری طرح متاثر ہوں گی۔ مونگ پھلی کی فصل کے اوپر آنے والی بیماریاں: پتوں کا نقطہ نما جلساؤ، پودوں کا جلساؤ، تنے کا گلاؤ، پودوں کا مرجاؤ وغیرہ ہیں۔ اگر آپ بیج کو زرعی زہر لگا کر کاشت کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے فصل کے اوپر کم سے کم بیماریاں آتی ہیں۔ اگر فصل کے اوپر بیماری آ جائے تو آپ بیماری کو دیکھ کر اچھے فنجی سائڈ زہر کا استعمال کریں تو مونگ پھلی کی فصل کے اوپر آنے والی جلساؤ کی بیماریوں کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ آپ پہلے یا دوسرے پانی کے ساتھ 800 گرام تھائیوفینیٹ میتھائل کو فلڈ کر دیں تو اس سے بھی مونگ پھلی کی فصل کے اوپر آنے والی جلساؤ کی بیماریوں کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ مونگ پھلی کی فصل پر کیڑے بھی آتے ہیں: دیمک، ٹوکا، چور کیڑا، بالدار سنڈی، اور اس کے علاوہ موذی جانور جس میں چوہے، سیج، جنگلی سور بھی شامل ہیں، یہ بھی مونگ پھلی کی فصل کو خراب کرتے ہیں۔ آپ کیڑوں کو دیکھ کر فصل کی مطابقت سے ان کے اوپر کسی بھی اچھی کمپنی کی زرعی زہر کا سپرے کریں تو آپ ان کیڑوں سے، جانوروں سے کنٹرول حاصل کر سکتے ہیں۔ مونگ پھلی کی برداشت کے لیے موزوں وقت: فصل کے برداشت کے لیے موزوں وقت کا انتخاب بہت ضروری ہوتا ہے۔ وقت سے پہلے برداشت کی صورت میں پھلیوں کی تعداد کچی زیادہ ہونے کی وجہ سے پیداوار متاثر ہوتی ہے، جبکہ تاخیر کی صورت میں پھلیوں کا رنگ سیاہ ہو جاتا ہے اور معیار کم ہونے کی وجہ سے قیمت کم ہو جاتی ہے۔ جب فصل کے پتے خشک ہونا شروع ہو جائیں، کھیت کے مختلف حصوں سے پودے اکھاڑ کر ان کا جائزہ لیں۔ اگر پھلیوں کے چھلکے کا اندرونی حصہ گہرے بھورے رنگ کا اور گری کا رنگ گلابی ہو جائے تو فصل پکی ہوئی ہے اور کٹائی کے لیے تیار ہے۔ جب 3/4 سے زیادہ پھلیاں پکی ہوئی ہوں تو فصل کی کٹائی کر لیں۔ مونگ پھلی کی فصل کی سفارش کردہ اقسام 6 ماہ کے اندر پک کر تقریباً تیار ہو جاتی ہے۔ مونگ پھلی کی برداشت کے لیے ہمیشہ ٹریکٹر ڈگر کا استعمال کریں، اس سے فصل کم ضائع ہوگی اور زیادہ سے زیادہ پیداوار کی وجہ سے آمدن زیادہ ہوگی۔ ٹریکٹر ڈگر اگر دستیاب نہ ہو تو کسولہ یا کسی کی مدد سے پودوں کو اکھاڑ کر ان سے پھلیاں علیحدہ کر لیں۔ زمین میں رہ جانے والی پھلیوں کو جلد اکٹھا کر لیا جائے تاکہ ان کی رنگت خراب نہ ہو۔ پھلیوں کو خشک کرنے کے لیے کم از کم 1 ہفتہ کے لیے صاف ستھری اور سخت جگہ پر دھوپ میں بکھیر دیں۔ پھلیوں کو ڈیریوں کی شکل میں رکھنے سے بھی ان کی رنگت اور کوالٹی متاثر ہوتی ہے۔ بارش اور شبنم کی نمی کی وجہ سے بھی پھلیوں کی حفاظت کی جائے اور کٹائی کی گئی ہوئی فصل سے تھریشر کی مدد سے مونگ پھلی کی پھلیوں کو علیحدہ کر لیں۔ خشک پھلیوں کو چھاج کے ذریعے سے یا ٹریکٹر سے چلنے والے پنکھے کے ذریعے سے صاف کر لینا چاہیے تاکہ کچی اور خالی پھلیاں علیحدہ ہو جائیں۔ جن پھلیوں کو ذخیرہ کرنا ہو انہیں مزید خشک کر کے صاف ستھری پاٹسن یا کپڑے کی بوریوں میں بھر کر سٹور کر لیں یا منڈی کے اندر فروخت کے لیے لے جائیں۔ تو کسان بھائیو، اگر آپ سمجھداری سے جدید پیداواری ٹیکنالوجی کو اپناتے ہوئے مونگ پھلی کی فصل کو
تیار کر لیتے ہیں، پروان چڑھا لیتے ہیں تو آپ 40 من سے زیادہ پیداوار حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔